بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ غیر مدخولہ عورت کی طلاق کا کیا حکم ہے یا اس کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ غیر مدخولہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی عورت کہ یعنی جس کا نکاح ہوا ہے، ابھی شادی اور رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو ایسی طلاق جو ہے، ایسی طلاق کا کیا حکم ہے؟ یعنی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے ایسی صورت میں، اس کا نکاح ہوا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تو پھر کیا اس کی طلاق باقی ہو جائے گی؟ وہ رجوع کر سکتا ہے؟ رجوع نہیں کر سکتا؟ دیکھیں، اس حوالے سے کئی سارے جو ہے نا جوڑے یعنی رابطہ کرتے ہیں مجھ سے۔ اصل میں اس دور میں اس مسئلے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس وجہ سے کہ والدین نکاح کر دیتے ہیں، پھر آزادی کا دور ہے، وہ جو لڑکا اور لڑکی ہے دونوں آپس میں فون کے اوپر باتیں کرتے رہتے ہیں، لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہیں، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر باتوں میں کوئی بات نہ پسند آ گئی، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے، پھر طلاق ہو جاتی ہے، شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے یا وہ خود مانگ لیتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، ٹھیک ہے، تم اچھے نہیں ہو وغیرہ وغیرہ۔ اب طلاق ہو جانے کے بعد پھر ان کا دماغ ٹھکانے آتا ہے کہ بھئی یہ تو غلط ہوا ہے، اب کیا کریں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم رجوع کر لیں، لیکن رجوع کیا کر سکتے ہیں یا رجوع نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایسی جو عورتیں ہیں جن کا نکاح ہوا ہے، جن کی طلاق نہیں ہوئی، جو غیر مدخولہ ہیں، تو ان کا جو ہے نا ان کی عدت نہیں ہوتی۔ عدت کا جو مقصود ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم پھر کبھی بتائیں گے، لیکن ایسی جو عورتیں ہیں ان کی عدت نہیں ہوتی، جبکہ دوسری جس کی شادی ہوئی ہوتی ہے، شوہر کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے، اس کی عدت ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 49 ہے، 49، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا ہے کہ مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن، پھر تم طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، کہ اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا نہیں ہے، نکاح ہوا ہے لیکن تم نے اس کو چھوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وقت نہیں گزارا ہے، اس سے یعنی جو اصل مراد اس سے کیا ہے، اس سے اصل مراد ہم بستری ہے، ہم بستری نہیں کی ہے، تو کیا ہے کہ تم نے طلاق دے دی ہے، تو اب اس کے ان عورتوں کی جو عدت ہے اس کا حکم کیا ہے؟ فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تم ان کی عدت کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان کی عدت کیا ہے؟ کوئی ایسی عدت نہیں ہے کہ جس کو تم شمار کرو، یعنی ان کی کوئی عدت نہیں۔ فمتعوہن، ان کو کوئی تحفہ وغیرہ دے دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور بڑے احسن انداز سے ان کو الوداع کر دو۔ طلاق ہو گئی ہے لیکن کیا ہوا ہے؟ رخصتی نہیں ہوئی ہے، ہم بستری نہیں ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، تو اب کیا ہے؟ اب یہی ہے کہ اگر شوہر طلاق دینا چاہتا ہے یا بیوی طلاق لینا چاہتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کا علیحدہ حکم ہے کہ بیوی طلاق لینا چاہتی ہے، لیکن اگر شوہر اپنی مرضی سے اس کو طلاق دیتا ہے، اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اس کا حق مہر نہیں ہے اس کے لیے، اتنا ہے کہ کوئی تحفتاً کوئی بھی چیز اس کو جو ہے دے دے، چھوٹا موٹا کوئی بھی تحفہ اس کو دے دے اور اس کو الوداع کر دے، بس بات ختم ہے، اس کی عدت کوئی نہیں ہے۔ یعنی اب ان کا جو نکاح ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اب دوبارہ سے جو ہے نا ان کا وہ یعنی کسی قسم کا کوئی نہیں ہے۔ اگر دوبارہ سے یعنی وہ ساتھ رہنا چاہیں گے تو کیا ہے، چونکہ عدت نہیں ہے، اس نے ایک طلاق دی ہے، کیا کر سکتا ہے؟ دوبارہ سے نکاح کرے گا۔ اگر اس کو دوبارہ سے یعنی اپنانا چاہتا ہے تو اس کو کیا ہے، دوبارہ سے اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عام طور پہ کئی سارے معاملات پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے، خواتین کہتی ہیں کہ مفتی صاحب، یا لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی ہے، تو اب کیا ہے کہ ہم جو ہے نا اس سے رجوع کیوں نہیں کر سکتے؟ وجہ یہی ہے، رجوع کرنے کی نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایسی عورت کی عدت نہیں ہوتی۔ تو عدت اصل میں جو مقصود ہے عدت کا وہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ شوہر بیوی کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، ٹھیک ہے، دخول کرتا ہے، پھر یہ ہے کہ اس کے جراثیم جو ہے نا بیوی کے اندر ٹھہر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے بچہ پیدا ہو یا نہ ہو، کم از کم کسی حد تک جو ہے نا کچھ نہ کچھ اس کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ بیوی کے اندر ٹھہر جاتے ہیں۔
تو اس وجہ سے شریعت نے اس کی عدت مقرر کر دی ہے 3 مہینے، 3 حیض، یعنی پہلا حیض آتا ہے، اس کو خون جاری ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا جو جراثیم ہوتے ہیں وہ کافی حد تک نکل جاتے ہیں، پھر دوسرا حیض آتا ہے، پھر کافی حد تک نکل جاتے ہیں، پھر جب تیسرا حیض اس کو بیوی کو آتا ہے تو کیا ہے، اس جو شوہر ہے اس کا یعنی وہ اس سے بالکل پاک ہو جاتی ہے، اس کے کسی قسم کے کوئی جراثیم اس کے جسم کے اندر باقی نہیں رہتے۔ تو اس وجہ سے شریعت نے جو عدت رکھی ہوئی ہے 3 حیض کی، وہ اس وجہ سے رکھی ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کا دخول ہی نہیں ہوا ہے، جس کی ہم بستری ہی نہیں ہوئی ہے، تو اس کا کیا، اس کے اندر کسی قسم کے کوئی جراثیم ہوتے ہی نہیں ہے، اس وجہ سے شریعت نے اس کی جو ہے نا عدت نہیں رکھی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو ہے نا وہ ہے جوڑا ہے، اس کا نکاح ہوا ہے لیکن کیا ہے، شادی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود کیا ہے، اس کے باوجود یہی ہے کہ وہ یعنی آپس میں مل چکے ہیں، ہم بستری کر چکے ہیں، اب اس کا کیا حکم ہے؟ شادی نہیں ہوئی لیکن ہم بستری کر چکے ہیں۔ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ صورت جو ہے نا کچھ تھوڑی سی مختلف ہوگی۔ اب اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق کیا ہے، اس کی عدت نہیں ہوگی، عدت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ شادی کے لیے اعلان کرنا، اہل علاقہ کا اس بات کا علم ہونا کہ ان کی شادی ہو چکی ہے تو یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ایسا نہیں ہوا ہے، ظاہر ہے سب کو پتہ نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہے کہ اس کا حکم یہی ہے کہ بیوی جو ہے نا، شوہر طلاق دے گا تو شوہر کے لیے بیوی کی عدت نہیں ہوگی، لیکن بیوی آگے جا کے نکاح کرنے کے لیے اس کی عدت ہوگی۔ شوہر رجوع نہیں کر سکتا، لیکن آگے جہاں پہ اگر کسی اور جگہ پہ اس نے کرنا ہوا تو پھر کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اس کا جو ہے نا جو ہے یعنی جراثیم ہے اس کے اندر موجود ہیں، تو جراثیم موجود ہونے کی وجہ سے پھر کیا ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ عدت ہوگی، وہ 3 حیض سے پہلے کہیں پہ جو ہے نا اس کا نکاح یا اس کا جو ہے نا کسی قسم کا کوئی شادی نہیں ہو سکتی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔